بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ فرمایا لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آگے فرمایا یعنی اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ اگر مگر مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت یہی تھی، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ لفظ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مثلا کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کہتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لیتا تو یہ بچ جاتا، یا مثلا کسی کے ہاں چوری ہو گئی یا ڈاکہ پڑ گیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں طریقے سے حفاظت کر لیتا تو چوری نہ ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ ایسی باتیں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی ہونا مقدر تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ میں اگر 1000 تدبیر کر لیتا تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اس حدیث میں کیا عجیب و غریب تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے۔ یقین رکھیے کہ اس دنیا میں سکون، عافیت، آرام اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ انسان تقدیر پر یقین اور ایمان لے آئے۔ اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس دنیا میں کبھی کوئی غم اور پریشانی نہ آئی ہو، یا کبھی کوئی مصیبت اس کے اوپر نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی خوشی بھی خالص نہیں، کوئی غم خالص نہیں، لہذا غم، تکلیف اور پریشانی تو اس دنیا میں ضرور آئے گی۔ اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے یہ چاہو کہ کوئی تکلیف نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی پیاری اور محبوب مخلوق ہے، ان کے اوپر بھی تکالیف اور پریشانی آتی ہیں، اور عام لوگوں سے زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور پھر جو شخص انبیاء علیہ السلام سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ تکالیف اور پریشانی آئیں گی۔ وہ عالم جہاں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی وہ عالم جنت ہے۔ لہذا اس دنیا میں پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اگر ان تکالیف پر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہائے یہ کیوں ہوا، اگر ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، فلاں وجہ اور سبب کے وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا سوچنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے حسرت بڑھتی ہے، تکلیف اور صدمہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ ساری مصیبتیں میرے مقدر میں رہ گئی تھیں، وغیرہ وغیرہ، اور یہ مصیبت وبال جان بن جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی تکلیف ہوئی، اور اس پر شکوہ کی وجہ سے آخرت میں اس پر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایمان بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی یا تکلیف آئے تو یہ سمجھو کہ جو کچھ پیش آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے پیش آیا ہے۔ میں اس کی حکمت کیا جانوں؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت اور مصلحت جانتے ہیں۔ ایک حقیر کیڑا اس کی حکمت اور مصلحت کو کیا جانے؟ البتہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ تکلیف پر رونا نہیں چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ تکلیف پر رونا برا نہیں ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر شکوہ نہ ہو۔ فرمایا کہ ایک بزرگ کا بھوک کی وجہ سے رونا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ بیٹے رو رہے ہیں۔ ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی بچے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے تو بچے روتے ہیں، آپ تو بڑے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ کو میرا رونا دیکھنا ہی مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا رونا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے مجھے
وہ مجھے بھوکا رکھ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو رونا بھی پسند آتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ شکوہ شکایت نہ ہو۔ اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں تفویض کہا جاتا ہے، یعنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا اور یہ کہنا کہ اے اللہ، مجھے ظاہری طور پر تکلیف ہو رہی ہے لیکن فیصلہ آپ کا برحق ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اس یقین کے بعد اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا، اور بیماری اور پریشانی کے وقت جو ناقابل برداشت صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک کافر کا عزیز بیمار ہوا، اس نے ڈاکٹر سے علاج کرایا، ڈاکٹر کے علاج کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس کافر کے پاس اطمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھے گا کہ ڈاکٹر نے دوا صحیح تجویز نہیں کی، صحیح دیکھ بھال نہیں ہوئی، اس لیے یہ مر گیا۔ اگر علاج صحیح ہو جاتا تو یہ نہ مرتا۔ لیکن ایک مسلمان کا عزیز بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے علاج کیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس مسلمان کے پاس اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ اس کی موت کا ظاہری سبب ڈاکٹر کی غفلت ہے، لیکن جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، ان کے ارادے سے موت واقع ہوئی۔ اگر ڈاکٹر صحیح دوا دیتا تب بھی وہ دوا الٹی پڑ جاتی، اور اگر میں اس ڈاکٹر کے علاوہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا تب بھی موت آتی، اس لیے کہ ہونا وہی تھا جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، اس کے دن پورے ہو گئے تھے، اس کو تو جانا تھا، اس لیے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر برحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کا کوئی انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں، یہ عمل مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو ہو چکا یہ کہوں کہ کاش یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو نہیں ہوا یہ کہوں کہ کاش وہ واقعہ ہو جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماویں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یا یہ کہنا کہ ایسا ہو جاتا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو اور نہ دل میں اس کی برائی ہو، بلکہ دل و جان سے اس پر راضی رہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔